مفتی غلام رحمان جامعہ عثمانیہ کے بانی اور محتمم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کی رفتار میں خطرناک ترین حد تک اضافے سے متعلق آگاہی دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بطور مذہبی رہنما وہ اس مدرسے کے طلباء کو ماحولیاتی آلودگی اور اس پر قابو پانے سے متعلق درس بھی دیتے ہیں۔ نوشہرہ شہر میں واقع اس مدرسے میں قرآن باغ قائم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو تحفظ ماحول اور شجرکاری کے حوالے سے شعور و آگاہی دی جائے۔ مفتی غلام رحمان کے بقول گلوبل وارمنگ سے بچنے کا طریقہ قرآن مجید کی سورۃ 3 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ 4 چیزوں پر قرآن نے قسم کھایا ہے۔ ایک تو ہے التین، یہ بھی پودا ہے، زیتون بھی پودا ہے، اور طور سینین وہ زمین ہے کہ جو زرخیز زمین ہے، اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ ساتھ چوتھی چیز قرآن نے تقابل کے طور پر وہ ذکر کر کے کہ اس میں ترغیب ہی دی کہ اس یہاں پر بھی پودوں کا امکان ہے۔ پاکستان بھر سے لوگ جامعہ عثمانیہ میں واقع اس قرآن باغ کی سیر کرنے آتے ہیں۔ ویسے تو یہ ایک عام سا باغ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور انوکھا گارڈن ہے۔ اس باغ میں صرف وہ 21 انواع کے پودے لگائے گئے ہیں جن کے ناموں کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ جامعہ عثمانیہ کے طلباء کے علاوہ مضافات میں قائم اسکولوں کے طلباء بھی اس گارڈن کی سیر کو آتے ہیں، جہاں باقاعدہ تعلیمی انداز میں انہیں اس باغ میں موجود پودوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ مقصد ہوتا ہے کہ ان میں ماحول دوست طرز زندگی اجاگر کرنے میں مدد دی جا سکے۔ مولانا مجیب اللہ اور اس مدرسے کے طلباء اس باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس باغ میں موجود تمام پودوں کے ساتھ ایک بورڈ نصب ہے جن پر ان پودوں کے بارے میں بنیادی معلومات درج ہیں۔ اس تفصیل میں پودوں کے نام کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کی کس سورہ میں اس پودے کا تذکرہ ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید پشاور یونیورسٹی کے باٹنی ڈپارٹمنٹ کے سابق چیئرمین ہیں۔ اس باغ کی تعمیر کا منصوبہ انہوں نے ہی پیش کیا تھا۔ موسمیاتی تغیر سے متاثرہ ممالک میں پاکستان 8ویں نمبر پر ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے نتیجے میں پاکستان میں مختلف قسم کے مسائل جنم لے رہے ہیں، جن میں خوراک کی پیداوار میں کمی، موسموں میں شدت، سیلاب، طوفان اور دیگر قدرتی آفات کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرشید ان ماہرین میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ماحول دوستی کے ساتھ ساتھ قرآن میں بیان کیے گئے نباتات کا اگانا کسی بھی ملک کے معیشت میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ باہر ملکوں سے جو پودے منگواتے ہیں اس پہ اچھا خاصا ہمارا فارن ایکسچینج ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر ہماری یونیورسٹیز میں، ہماری اسکول میں، مدارس میں اگر ہم یہ جو ہماری کمی ہے اس کو پورا کیا جائے تو اس مد میں لوگوں کی ٹریننگ بھی ہو جائے گا، اور ہمیں مفت ہماری جو فارسٹ کور ہے وہ بھی میں اضافہ ہوگا۔ تمام مسلم مذہبی رہنما اس بات پر متفق ہیں کہ مذہب اسلام فطرت کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، جو دراصل اس زمین اور ماحول کو تحفظ فراہم کرنے سے جڑا ہے۔ کئی ماہرین مذہبی حوالہ جات سے واضح کر چکے ہیں کہ تحفظ ماحول اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے۔ مفتی غلام رحمان بھی انہی مذہبی رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ وہ مدرسے کے اساتذہ اور طلباء کو قرآن و سنت کی روشنی میں صفائی، ماحول دوستی اور پائیدار زندگی کے آسان حل بتاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے قبرستان جیسی جگہ میں پودوں کاشت کرنے کی ترغیب دی۔ اس لیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے دنیاوی انوائرمنٹ کے حوالے سے ماحولیاتی تو اخروی ماحولیاتی حوالے سے بھی شجرکاری جو ہے یہ معاشرے کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ مدثر شاہ، DW
نوشیرہ، پاکستان۔